دیکھیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 57، یہاں سے انشاءاللہ ہمارا سبق ہے آج کا۔ تو توجہ انشاءاللہ کیجیے، دیکھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا تم پر من والسلوى اور سلوى، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی، وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات تو پچھلے آیات میں گزر چکے ہیں، اس آیت میں بھی ان کے ایک خاص واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن سب سے پہلے سمجھے کہ یہ واقعہ کیوں اور کس وجہ سے پیش آیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ قصہ اصل میں یہ وادی تی میں پیش آیا۔ وادی تی کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا دیکھیں اصل وطن جو تھا نا وہ ملک شام ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے اور یہاں کے باشندے ہو گئے تھے۔ ملک شام پر عمالقہ نامی ایک قوم کا قبضہ ہو گیا تھا، اور یہ بہت مضبوط قوم تھی جو قوم عمالقہ تھی، اور بہت ظالم اور جابر قوم تھی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جو قوم عمالقہ ہے یہ قوم لوط کی شاخوں میں سے ہیں، یعنی قوم لوط کی نسلوں میں سے یہ کوئی نسل تھی جو وہاں سے نکل گئی تھی، اور یہ لوگ پھر مطلب دوسری جگہ جا کے بس گئے تھے، ورنہ تو قوم لوط جس جگہ پر آباد تھی وہ تو عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے، لیکن انہی کی نسل تھی یہ قوم عمالقہ۔ کہتے جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے جا کر عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنے آبائی وطن کو ان سے آزاد کراؤ۔ تو کہتے بنی اسرائیل اسی ارادے سے مصر سے روانہ ہوئے، اور جب نکلے تھے نا وہاں سے اسی ارادے سے کہتے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ ملک شام کے حدود میں پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا اور انہیں کہا کہ جا کر یہ جو قوم عمالقہ ہیں ان لوگوں کے احوال کا پتہ لگا لو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور یعنی ان کے جو راز وغیرہ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کر لو۔ تو یہ میرے خیال میں 12 بندوں کی جماعت موسیٰ علیہ السلام نے بنائی تھی۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی وہ تو بہت ہی مضبوط قوم ہے اور بہت جابر قوم ہے، بہت ظالم ہے، یعنی بنی اسرائیل ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، بہرحال بس آسان لفظوں میں سمجھے، وہ اتنے مضبوط لوگ تھے اور قداور بھی تھے کافی۔ کہتے کہ جب انہوں نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ یا رسول خدا وہ تو ایسے لوگ ہیں اور بڑے قوی لوگ ہیں، زوراور لوگ ہیں، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ لوگوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا جائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، یعنی لوگوں کو کچھ بھی نہ بتایا جائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔
تو خیر کچھ نے تو آپ کی بات مانی، مطلب ذکر نہیں کیا، لیکن کچھ بندوں نے مطلب ان کے احوال کا ذکر قوم کے سامنے کر دیا کہ بھئی وہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے زوراور لوگ ہیں اور بڑے جابر ہیں اور بڑے ظالم ہیں، اور ہم تو ان کے ہم نے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو کہتے جب قوم والوں کو قوم عمالقہ کی قوت کا حال معلوم ہوا تو وہ ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا، بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ خود جائیے اور آپ کا رب جائیں، آپ جا کے لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو کسی صورت بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں فرعون سے نجات دی ہے تو کیا ابھی دوسرے ظالموں کے اوپر مطلب ہمیں تباہ کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایسی ایسی باتیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی۔ حالانکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم سے فتح یابی کا وعدہ پہلے ہی سے فرمایا تھا کہ تم لوگ صرف جاؤ، فتح دینا میرا کام ہے، تم لوگ ہی فتح یاب ہوگے۔ پہلے سے بتا بھی دیا تھا کہ تم لوگ فتح یاب ہوگے، فتح تم لوگوں کو ہی ملے گی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا اور ایسے سخت الفاظ کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو کہتے ہیں یہ الفاظ اتنے سخت ہیں، اللہ رب العزت کو ان کی یہ الفاظ اتنے ناگوار گزرے، ان کو یہ سزا دی کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ بیٹھنا ہی چاہتے ہو نا تو بیٹھے رہو۔ تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک میدان تیم میں ان کو قید کر دیا۔ 40 سال تک کہتے یہ لوگ میدان تیم میں سرگرداں اور پریشاں پھرتے رہے۔ یہ جزیرہ نما سینا نام ہے اس جگہ کا، یعنی سینا جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کہتے کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی، نہ وہاں کوئی نباتاتی غذا کی کوئی صورت۔ تو اللہ رب العزت نے پھر بھی مہربانی کا معاملہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دھوپ کے بچاؤ کا انتظام فرمایا، یعنی بادلوں کو ان پر سایہ فگن رہنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ بات بھی خیال رکھنے کی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی کوئی معمولی تعداد نہیں تھی، یہ نہیں کہ کچھ لوگ نکلے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو یہ بات ہے کہ کافی بڑا مجمع تھا، ان کی تعداد 6,70,000 تھی جب یہ لوگ نکلے تھے اس طرح لڑنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ان کو بند کر دیا صحرائے سینا میں۔ مکانات کا تو ذکر ہی کیا، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہیں تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا آسمان کو ابر آلود نہ رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ان کے لیے دھوپ سے بچنے کا بھی انتظام کیا، جو اس آیت میں ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بن اسرائیل ہم نے تو تم پر ابر کا سایہ کیا۔ اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، صرف دیکھیے ان کے لیے سائے کا انتظام نہیں کیا، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا، اس لیے کہ وہ تو بالکل میدان تھا، صحرائی میدان تھا، کوئی وہاں نہ کھانا پینا نہ کوئی سبز درخت کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ دن کو ان لوگوں پر پتلا پتلا سفید ابر یعنی بارش کے ابر سے سایہ کے لیے اللہ پاک بھیجتا، اور رات کے وقت میں ایک نور کا ستون اللہ کی رحمت سے آتا تو اندھیری رات میں ان کے لیے روشنی ہو جاتی۔ یہ تو ان کے لیے سایہ کا انتظام ہوا۔ قرآن کا حکم ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے اتارا تم پر ہم نے اتارا تمہارے لیے من کو، من اور سلوہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ من کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ پتلی چباتی جو ہوتی ہے وہ ہے،
لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ من گوند کی مثل ایک چیز ہے جو درختوں پر آ کر گر جاتی تھی، اس کا جو ذائقہ ہوتا تھا یہ شہد کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے صرف من نازل فرمایا تھا، جب کھاتے کھاتے انہیں بہت دن گزر گئے تو کہتے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اس من کی مٹھاس نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے، کہاں تک اسے کھائیں گے؟ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ ہمیں گوشت کھلائے۔ اس وقت بھی یعنی ان کے نخرے تھے خیر، تو کہتے اس پر اللہ پاک نے پھر نازل کیا والسلویٰ، اللہ پاک نے ان کے لیے سلویٰ نازل کیا۔ سلویٰ اکثر مفسرین حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ پرندے ہیں جو بٹیر کے مشابہ ہوتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ خود بٹیر ہی تھے۔ اچھا، اس کی نزول کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت ایک ابر بھیجتا اور اس میں سے طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک مسلسل سلویٰ برستا رہتا۔ ہر شخص اس میں سے ایک دن اور رات کی بقدر اٹھا لیتا۔ جمعے کے روز 2 دن کی خوراک لینی ہوتی تھی، کیونکہ ہفتے کے دن جو ہے نا وہ کچھ نہ برستا تھا، یعنی قرآن نے حکم دیا نا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یعنی جیسا یہ روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں تو یہ ہے کہ سلویٰ جو تھا وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، یعنی بنا ہوئے بٹیر جو ہوتے تھے یا بٹیر کے مشابہ کوئی پرندے ہوتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے، اور یہ لوگ اپنے مطلب ضرورت کے موافق ایک دن اور رات کی خوراک کے موافق اٹھا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود بٹیر ان کے پاس آ کے، بٹیر یا پھر بٹیر نما پرندے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس سے اپنے لیے مطلب خوراک بناتے۔ بہرحال دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں، اللہ کی شان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک بنے بنائے گوشت کو بھیجے۔ اللہ کی شان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ پرندوں کے بٹیر کے مانند مطلب پرندے بھیجیں اور وہ ان کو پکڑے۔ قرآن نے آگے حکم دیا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اب یہاں پر دیکھیے بات ذہن میں رکھے کہ طیبات سے مراد ہے حلال رزق، ٹھیک ہے نا؟ طیبات کہتے ہیں حلال رزق، حلال اور لذیذ چیزیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ہر روز جس قدر کھا سکو کھا لیا کرو، مگر دوسرے دن کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو۔ لیکن کہتے انہوں نے اس وقت بھی اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور چھپا چھپا کر اپنے پاس رکھنے لگے، اور کہتے یہ جو ذخیرہ کرتے تھے نا، چھپا کے رکھتے تھے، اللہ کی شان کہ وہ خراب ہو جاتا تھا، یعنی وہ پھر چلتا نہیں تھا، وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا اور گوشت کبھی بھی نہ سڑتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھتے تو جو بچ جاتا آج ہمارے پاس، یعنی جو کھانا بچ جاتا، یا پھر اگر گوشت بھی یکدم تو ظاہر بات ہے بعض اوقات نہیں کھایا جاتا، جو گوشت بھی بچ جاتا، کچا ہوا گوشت ہوتا یا پکا ہوا گوشت، وہ کبھی بھی نہ سڑتا۔ لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر سزا یہ مقرر کر دی کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اللہ سے توکل کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے یہ بات۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، رزق کا انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
آج کل تو ہم اپنی عمروں سے آگے سوچتے ہیں، عمر تو ہماری اتنی نہیں ہوتی جتنی ہماری سوچیں ہوتی ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچ کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری عمر اتنی ہے، اور تمہاری سوچ اور تمہاری آرزویں اور تمہاری حرص جو ہے وہ تمہاری عمر سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، کل کی فکر نہ کیا کریں، اللہ کی ذات پر ایک تو اطمینان قلب ملتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جو شخص بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اللہ پاک اپنے مخلوقات کو عطا کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اپنا نقصان کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنا نقصان کیا، عذاب کے مستحق ہوئے، دنیا میں اپنا رزق کھویا، بغیر مشقت کے ان کے پاس آتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی آخر کار انکار کر دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ یہ میدان تی کا واقعہ ہے، اور اگلی آیت میں جو اگلی آیت میں بھی دیکھیں میدان تی ہی کے واقعات کچھ آ رہے ہیں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے ان بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، تم لوگ داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، اس بستی میں۔ اس بستی سے مراد میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملک شام ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فلسطین ہے، لیکن ملک شام ابھی میں نے پیچھے وضاحت کر دیا آپ کے سامنے کہ اس سے مراد ملک شام ہے، اس لیے کہ ان کا آبائی وطن تھا، آبائی جگہ تھی۔ ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے بھی چاہو بافراغت کھاؤ۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، یہ سمجھے ان کی سزا جب ختم ہونے پہ آئی تھی نا، اس وقت ہے، اور 40 سال کے بعد یعنی ان کی یہ سزا ختم ہو گئی تھی۔ قرآن کی ایک دوسری جگہ پر رب کریم کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے گستاخی کی تھی نا، یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ لوگ لڑیے، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اسی 40 سال کے دوران ان تمام لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ جو آگے حکم ہے نا کہ مطلب جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو یہ حکم اصل میں ان کی اولادوں کو ہے۔ 40 سال کا عرصہ ظاہر بات ہے، کوئی کم ٹائم تو نہیں تھا، کافی ٹائم تھا، تو آگے ان کی اولادوں کو یہ حکم تھا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور تم کھاؤ یہاں سے جہاں سے چاہو، اس حال میں کہ رزق تمہارے لیے یہاں پر وسیع ہے۔ لیکن قرآن نے، اللہ پاک نے کچھ ان کو شرائط بتلائی کہ دیکھو وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب بھی تم داخل ہو جاؤ دروازوں سے، سُجَّدًا، تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہے نا وَادْخُلُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، گرامر کے روح سے، تو امر قرآن میں اللہ پاک نے جس چیز کا حکم امر کے ساتھ دیا ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یعنی یہ جو سجدہ تھا یہ واجب تھا، ان کے لیے لازم تھا، سمجھے، یعنی گاؤں کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ کہتے اس گاؤں کے جو دروازے تھے نا، مصر کے، وہ سوری شام کے، وہ 7 دروازے تھے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کیا مطلب؟ اپنے سر کو جھکا کر داخل ہو جاؤ۔ سجدن کا معنی یہ بھی ہے کہ جب داخل ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات تھی کہ وَقُولُوا حِطْوَةٌ، امر ہے کہ جب تم اندر داخل ہو، ایک تو عاجزی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر سجدے کی حالت میں داخل ہو، دوسری بات یہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ساقط کر دے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حطوۃن کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جب تم اس بستی میں داخل ہونے لگو تو ایک تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ سروں کو جھکا کر، دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے نا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو ساقط کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نغفر لکم، یہ دونوں کام ان کے ذمہ لازم تھے، واجب تھے، تو قرآن نے کہا اگر تم اس طرح کرو گے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل والوں کو، تو نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہارے قصوروں کو، جو گناہ ہوئے تم لوگوں سے وہ ان کو میں معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور رب کریم نے حکم دیا کہ میں تو احسان کرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو تم میں سے جو گناہ گار ہیں ان کے تو ہم گناہ بخش دیں گے، اور جو پہلے ہی سے نیک ہیں ان کے لیے ثواب بڑھا دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور میں احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ احسان کیا ہے اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے قرآن کا احکامات ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو گزر گئے وقت کے ساتھ، لیکن احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ہے۔ تو دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا مل احسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے تو صحیح کہ احسان ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنہ تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اس رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو کم سے کم تم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے احسان۔ اگر ہماری عبادتوں میں یہی کیفیت آ جائے تو رب کریم کا تو وعدہ ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اتنا میں عطا کروں گا احسان کرنے والوں کو، اتنا عطا کروں گا کہ جس کا کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں ہے۔ جب رب سنزید کے الفاظ ارشاد فرما رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس ثواب کی انتہا کیا ہوگی۔ اس ثواب کی انتہا تو اللہ کو معلوم ہے، ہمارے شمار سے باہر ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے۔ تو اس لیے دیکھیں ہم سب کو اپنی عبادات پر توجہ دینی چاہیے، بطور خاص نماز، ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ نماز میں ہم پورے دن کے معاملات کا حساب اور کتاب نہ رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز اس طریقے سے پڑھیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت کافی مشکل ہے، اگر یہ کیفیت نہ مل سکے تو پھر ہمیں دوسری کیفیت اپنانی چاہیے، یعنی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے تو ایک نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک بہت بڑھا چڑھا کر عطا کریں کہ اللہ پاک عطا بھی کرے ہم سب کو۔ تو اس کو کہتے ہیں احسان، یہ احسان کی تشریح ہے۔ اسی احسان کو ان آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اسی طرح تم دروازے سے داخل ہوگے، اپنے گناہوں کے معافی مانگو، اگر تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اگر تمہاری یہی کیفیت ہوگی تو یاد رکھو میں بھی احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہوں، اجر عطا کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، قرآن کی آیات ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ان لوگوں نے بدل ڈالی شریر لوگوں نے وہ بات، قولاً وہ بات، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی. انہوں نے سارا کچھ ہی تبدیل کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا عذاب، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا یفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اب انہوں نے کیا بدل ڈالا اس کو سمجھے. دیکھیں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی جو کی تھی یہ بنی اسرائیل والوں نے کی تھی. انہوں نے دیکھیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے سجدہ کرنے کے بجائے، یعنی نعوذ باللہ کہتے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے، یعنی پیچھے کے بل. اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطوۃً اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے حطوۃً کا لفظ بھی تبدیل کر دیا اور انہوں نے حنطۃً یہ لفظ بولنا شروع کر دیا، یعنی گندم کا دانہ، گندم کا دانہ، گندم مانگتی ہوئے اللہ پاک کے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حطوۃً کہتے ہوئے داخل ہونا. تو کہتے انہوں نے حطوۃً کو بدلا اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطوۃً کے بجائے حنطوۃً یعنی گندم کا دانہ، نعوذ باللہ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے. حالانکہ دیکھیے ان کی اولادیں ہیں. پہلے جو باپ دادا تھے نا، انہوں نے تو کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، وہ لڑیں. اب اولادیں ہیں. تو یہاں پر ایک بنیادی بات کہوں، تفسیر سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، خیر ایک اصلاحی بات ہے، اس لیے کہ تفسیر بالرائے میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اللہ پاک محفوظ بھی رکھیں. ایک مسئلہ آپ کو بتاتی ہوں قرآن کی روح سے جو نکلتا ہے. کہتے جو عادتیں ماں باپ کی ہوتی ہے وہی عادتیں اولاد میں سرایت کر جاتی ہیں. اگر تو دیکھیں ہمارے اندر شکر گزاری ہے، اللہ کی عبادت کی فکر ہے، اللہ کے دین کی فکر ہے، تو انشاءاللہ اولادوں کے اندر بھی یہی اثرات منتقل ہوں گے. اللہ پاک کبھی اس کے برعکس معاملات بھی بندے کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. جیسے اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کے جو والد تھے آزر، وہ تو پتہ نہیں ان کے والد تھے بھی کہ نہیں، اس میں تفصیلات آتی ہیں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن خیر ان کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کا بیٹا کافر تھا. دیکھیے یہ چیزیں خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کا مطلب کیا کہ اللہ پاک اپنی قدرت کبھی کبھار دکھاتے ہیں انسان کو کہ دیکھو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح ہو، لیکن اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہماری سوچ و فکر ہے، سیم یہی ہماری اولادوں کی ہے. جو ہماری اولادوں کی سوچیں ہیں وہ آگے ہماری اگلی نسل ان کی ہے. تو اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے ہمارے کابرین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تربیت کرے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہو، لیکن خود نیک نہیں بن سکتے. یہ تو چاہتے ہیں کہ اولاد حرام سے بچے، لیکن خود حرام سے بچ نہیں سکتے. تو اس لیے اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا زینہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. ہم اپنی اصلاح کریں گے، اللہ پاک ہمارے ماتحتوں کی خود بخود اصلاح فرما دیں گے. یہی چیز قرآن سے ہمیں ملتی ہے. قرآن اسی چیز کا درس دے رہا ہے. دیکھیے بنی اسرائیل کی وہ ماں باپ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بعد میں اولاد نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدے کے بجائے سرین کے بل داخل ہوئے. اللہ نے فرمایا توبہ استغفار کرو، استغفار کے بجائے انہوں نے اللہ سے روزی مانگتے ہوئے یعنی داخل ہوئے. جو ڈٹھائی، جو تکبر ماں باپ میں تھا،
یعنی بڑوں میں تھا، اولادوں میں خود بخود آ گیا۔ تو اس لیے دیکھیے اکثر ایسی سوچ نہ رکھے کہ ہم اچھے نہیں ہیں تو اولاد ہی اچھے ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں خلاف قیاس، میں نے کہا نا اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، بعض اوقات یہ بات نہیں ہوتی، کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح، لیکن زیادہ تر اصول کے موافق دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصول کے خلاف بہت کم چلتی ہے، اصول کے خلاف اللہ تب چلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنے قدرت کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں موجود ہوں۔ اگر ایسی مثالیں سامنے نہ ہونا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا کوئی ہوتا بھی نہ۔ اللہ اپنی قدرت وقتاً فوقتاً دکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رب کریم ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اصول یہی ہے، ماں باپ نیک ہوں گے تو اس کی اولاد نیک ہوگی۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی اسی میں گزارتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اس کا یہ نور 7 نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص کی 7 نسلوں کے حفاظت فرماتے ہیں، ایک نسل کی بھی نہیں، 2 کی بھی نہیں، 7 نسلوں کی گارنٹی اللہ پاک اٹھاتے ہیں کہ تمہارا یہ نور میں تمہاری 7 نسلوں تک یعنی جاری و ساری رکھوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنوں میں والدین بننے کی بھی توفیق عطا کرے، اور اپنی اولادوں کی پرورش کرنے کی، اور خود بھی اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ خیر، تو انشاءاللہ سبق کی طرف آتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ ہم نے ان پر کیا نازل کیا؟ رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ رجزن یہ وارد ہوا ہے تو اس سے مراد عذاب ہے، اور فرماتے ہیں کہ رجزن اس شے کو کہتے ہیں، اس عذاب کو کہتے ہیں کہ جس سے طبیعت کو گن آئے، نفرت ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا آسمان سے، وہ طاعون کی بیماری تھی، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو اللہ پاک نے ان کی پکڑ کی، وہ طاعون کی بیماری تھی، اور کہتے 1 ساعت میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا تھا، اور سب سے پہلے یہ جو عذاب نازل ہوا یہ بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی سزا میں۔ اب اگلی بات سمجھیے، دیکھیے قرآن ہمیں درس دیتا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، تو قرآن نے خود فرمایا بما کانوا یفسقون، اے انسان اس کا سبب تمہارا فسق ہے، تمہارے گناہ ہیں۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے ہو، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ پاک بعض اوقات کچھ اچھا مرتبہ دینا چاہتے ہیں تب بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن آج کل جو ماحول اور جو معاشرہ چل رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا امتحان ہوتا ہوگا۔ ہم سب کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اتنے گناہوں میں ہم ملوث ہو چکے ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو تکالیف ہیں، ہماری جو بیماریاں ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے حکم کیا بما کانوا یفسقون، تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ استغفار کی کثرت کیا کریں، کثرت استغفار انسان کو ہر تکلیف اور پریشانی سے دور رکھتی ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.